بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کا سبب نزول کیا ہے؟ بعض لوگ اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا انتقال کفر پر ہوا ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، کہ جائز نہیں ہے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ اہل دوزخ میں سے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے مفسرین کرام نے متعدد اسباب بیان کیے ہیں، اور یہ بات بھی معلوم رہنا چاہیے کہ سبب نزول کے متعلق بھی اختلاف رہتا ہے علماء کا۔ جس طرح فقہ کے مسائل میں اختلاف رہتا ہے، اس طرح آیت کے سبب نزول کے متعلق بھی اختلاف رہتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے متعلق بھی اختلاف ہے کہ اس کا سبب نزول کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت اللہ رب العزت سے مانگی، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا اور آپ کو منع فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے کفر کا بھی اس کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ فی الوقت علماء اہل سنت کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ناجی ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور اس دنیا سے ایمان کی حالت میں گزرے ہیں، اور اس بات کو قرآن کی متعدد آیتوں سے اور احادیث نبویہ سے ثابت کیا جا چکا ہے۔ اور دوسرا سبب نزول جو بیان کیا گیا ہے وہ حضرت ابو طالب کا کفر پر انتقال کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ ان کے لیے استغفار کیے اور فرمائے کہ میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہ کیا جائے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حالانکہ یہ سبب بھی درست نہیں ہے، کیونکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ امام حسین بن الفضل کے حوالے سے بیان کیے ہیں کہ حضرت امام حسین بن الفضل جو بہت بڑے مفسر تھے، یعنی امام المفسرین تھے، آپ اتنے بڑے آدمی تھے، قرآن کے معانی اور مفاہیم بیان کرنے میں اتنے بڑے آدمی تھے کہ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کے ہم عصر جو لوگ تھے ان میں سے بعض یہ کہا کرتے تھے کہ حسین بن الفضل جو قرآن کا علم بیان کرتے ہیں اور اس کے معانی بیان کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہیں، کیونکہ سکھانے سے یہ باتیں بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ تَجَاوَزَ حَدَّ التَّعْلِيمِ، کہ بے شک آپ تو تعلیم کی حدوں کو پار کر چکے تھے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام حسین بن الفضل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت ابو طالب کے متعلق نہیں ہو سکتی ہے، یہ بہت بعید بات ہے، کیونکہ یہ سورہ سب سے اخیر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، جبکہ حضرت ابو طالب کا انتقال تو مکہ میں جب سرکار تھے اسی دور میں ہو گیا تھا، یعنی حضرت ابو طالب کا انتقال مکی دور میں ہوا، جبکہ یہ صورت مدینے میں بھی سب سے اخیر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ بالاتفاق یہ سورہ کیا ہے؟ مدنی سورہ ہے، یعنی حضرت ابو طالب کے انتقال کے 12-13 سال بعد یہ سورہ نازل ہوا۔ اب اس کا تیسرا سبب جو بیان کیا گیا ہے نزول کا وہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، جس کو امام قرطبی نے ہی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ عام طور پہ اہل ایمان کفر پر جو ان کے رشتہ دار انتقال کر جاتے تھے ان کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ قال ابن عباس كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت فامسكوا عن الاستغفار۔ تو یہ جو سبب نزول ہے یہ سب سے زیادہ درست ہے، کیونکہ یہ نہ تاریخی اعتبار سے اس آیت کے ساتھ ٹکراتا ہے، نہ دیگر آیتوں سے یہ معنی لینے پر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے دو سبب میں پیدا ہو رہا تھا۔ تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ حضرت ابو طالب
کفر پر انتقال کیے ہیں، یہ استدلال کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔